بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال کا خصوصی مطالعہ کا 10واں لیکچر حاضر ہے۔ اس 10ویں لیکچر میں ہم اقبال کی شاعری کے تیسرے دور پر مزید گفتگو کریں گے۔ لیکچر نمبر 10، اقبال کی شاعری کا تیسرا دور، حصہ سوم۔ اس سے پہلے ہم 2 لیکچرز میں اقبال کی شاعری کے اسی تیسرے دور پر گفتگو کر چکے ہیں اور یہ اس سلسلے کا تیسرا حصہ ہے۔ اس سے قبل 2 حصوں میں یا 2 لیکچرز میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس میں ہم نے اسلامی اور ملی افکار کے حوالے سے بات کی ہے۔ پھر ہم نے اقبال کی چند طویل نظموں کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ملت اسلامیہ کا زوال اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ کے موضوع پر بات کی ہے، اور اس حوالے سے ہم نے نظم بلاد اسلامیہ، غرہ شوال یا ہلالی عید، شمع اور شاعر، شکوہ جواب شکوہ، خطاب نوجوانان اسلام، جنگی یرموک کا ایک واقعہ، یہ جو نظمیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، ان نظموں پر ہم نے سرسری نظر ڈالی ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے طویل دور کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ اقبال کی شاعری کا یہ سب سے طویل دور ہے، سب سے زیادہ لمبے عرصے پر محیط دور ہے، 1908 سے شروع ہوتا ہے اور 1924 تک یہ چلتا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس دور میں ہمیں اقبال کی فکر میں پختگی اور ان کی نگاہ میں وسعت دکھائی دیتی ہے۔ قیام مغرب کے اثرات بھی اس دور میں اقبال کی شاعری پر نظر آتے ہیں۔ 1905 سے لے کر 1908 تک انہوں نے مغرب میں، یورپ میں جو وقت گزارا، اس کے اثرات ہمیں اس دور میں ان کی شاعری پر دکھائی دیتے ہیں۔ مغرب کی تہذیب اور مغرب کی طرز سیاست کو انہوں نے بڑی تنقیدی نگاہ سے دیکھا اور پھر اپنے افکار کی انہوں نے تشکیل کی اور ان کو اپنی شاعری میں پیش کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے وطنیت اور ملت کے موضوع پر قدر تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور اس حوالے سے ہم نے اقبال کی نظم وطنیت، ترانہ ملی اور مذہب کا بطور خاص مطالعہ کیا ہے کہ کس طرح اقبال نے ملت کے تصور کو اجاگر کیا اور مغرب کے وطنیت کے فلسفے پر تنقید کی۔ حرکت اور جد و جہد کے حوالے سے ہم نے نظم ستارہ کا مطالعہ کیا ہے۔ یہاں تک ہماری گفتگو پچھلے 2 لیکچرز میں، یعنی لیکچر نمبر 9 اور لیکچر نمبر 8 میں ہو چکی ہے۔ اب ہم آغاز جو کریں گے تو وہ ہم روشن مستقبل کی امید سے کریں گے کہ اس دور کی شاعری میں اقبال کے ہاں ہمیں ایک روشن مستقبل کی امید، امت مسلمہ کے حوالے سے پر امید انداز اور پر امید نقطہ نظر کا بھی اقبال نے اظہار کیا ہے۔ اس حوالے سے ہم ان کی نظم طلوع اسلام کو خاص طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ یہ نظم جو ہے، اس میں اقبال نے مسلمانوں کی مستقبل کی جو حالت ہے اس کے حوالے سے بڑی امید کا اظہار کیا ہے اور مسلمانوں کو روشن مستقبل کی، اچھے مستقبل کی نوید سنائی ہے، خوشخبری سنائی ہے۔ اس نظم کا بھی ایک سیاسی پس منظر ہے۔ اقبال کی جتنی بھی طویل نظمیں ہیں اور وہ بہت زیادہ مشہور ہیں، تو ان تمام نظموں کو ایک مخصوص پس منظر میں اور ایک مخصوص تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمام نظموں کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اس دور کا، اور سیاسی اور سماجی جو حالات تھے اس دور کے، تو ان حالات میں اقبال نے تمام طویل نظمیں تحریر کی ہیں۔ تو طلوع اسلام بھی ایسی ہی ایک طویل نظم ہے کہ جس کا ایک پس منظر ہے، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ یہ بانگے درا کے آخری حصے میں اس کو شامل کیا گیا ہے، اور یہ اس دور سے تعلق رکھتی ہے کہ جس دور میں ترکی کی خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا تھا، اور جنگ عظیم کے بعد ترکوں پر بہت زیادہ مشکل حالات جو ہیں وہ آ گئے تھے، اور ان مشکل حالات میں ترک مختلف قوتوں کا مقابلہ کر رہے تھے، اتحادی قوتوں کا۔ تو اس تناظر میں اور ان حالات میں اقبال نے یہ نظم لکھی ہے۔ یہ بانگ درا کی آخری نظم ہے، اور اسے اقبال نے انجمن حمایت اسلام کے 38ویں سالانہ اجلاس منعقدہ مارچ 1923 میں پڑھا تھا۔ یہ جو انجمن حمایت اسلام ہے، یہ مسلمانوں کی ایک انجمن تھی جس کے باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا کرتے تھے اور سالانہ جلسے منعقد ہوا کرتے تھے، اور اقبال نے اپنی بیشتر طویل نظمیں، جو ان کی مشہور طویل نظمیں ہیں، شکوہ ہے، جواب شکوہ ہے، خضر راہ ہے، طلوع اسلام ہے،
شمع اور شاعر ہے. تو یہ نظمیں اقبال نے انجمن حمایت اسلام ہی کے مختلف جلسوں میں پڑھ کر سنائی ہیں. اور ان کی نظموں کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں اقبال بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ یہ نظمیں سنایا کرتے تھے, اور جو مجمع ہوتا تھا ہزاروں کا مجمع ہوا کرتا تھا. اور یہ نظمیں جب اقبال سنایا کرتے تھے, اقبال کی بایوگرافیز جن لوگوں نے لکھی ہیں اور اقبال کے جو ان نظموں کے اور انجمن حمایت اقبال کی سرگرمیوں کے جو چشمدید گواہ ہیں, انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اقبال جب یہ نظمیں سنایا کرتے تھے تو انجمن حمایت اسلام کے ان جلسوں میں جو سامعین ہوتے تھے ان پر رقت کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی, اور بڑی رقت والی کیفیت میں اور بڑے ہی ایک عجیب و غریب ایک منظر ہوتا تھا مجمع پر. تو یہ نظم بھی انہی نظموں میں سے ایک ہے کہ جو انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں اقبال نے سنائی. اور اس نظم کا جو سیاسی پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ 1922 میں ترکی پر بڑے حملے ہو رہے تھے, اور ترکی کے بہت سے علاقے جو ہیں وہ ترکی سے چھین لیے گئے تھے اور بہت مشکل حالات تھے. لیکن 1923 میں صورتحال جو تھی وہ گزشتہ سال کے مقابلے میں بڑی حوصلہ افزا اور بہت اطمینان بخش تھی. ترکوں کو یونانیوں کے خلاف جوابی کارروائیوں میں کافی کامیابی جو ہے وہ حاصل ہو رہی تھی. عصمت پاشا کی سرکردگی میں اور مصطفیٰ کمال پاشا کی سربراہی میں بہت سے علاقے ترکی کے جو ترکی سے اتحادیوں نے چھین لیے تھے وہ ترکوں کو دوبارہ واپس مل گئے, اور مختلف مقامات پر یونانی افواج اور دیگر اتحادی افواج کے مقابلے میں ترکوں کو فتوحات نصیب ہو رہی تھی اور کامیابی نصیب ہو رہی تھی. ترکوں کی ان کامیابیوں کی وجہ سے, کیونکہ ترکوں کے ساتھ ہندوستان کے مسلمان بھی بہت عقیدت اور محبت رکھتے تھے, تو ترکوں کی ان کامیابیوں پر ہندوستان کے مسلمانوں میں بھی خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی, اور یہ خبریں بہت حوصلہ افزا تھی ہندوستانی مسلمانوں کے لیے. تو اسی پس منظر میں اقبال نے یہ نظم لکھی. اس نظم کے آغاز میں وہ کہتے ہیں, پہلا شعر ہے کہ دلیل صبح روشن ہے, دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتابی, افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گراں خوابی. یعنی ستارے جو ٹمٹما رہے ہیں یہ روشن صبح کی ایک دلیل ہے کہ اب صبح طلوع ہونے والی ہے, رات کا اندھیرا ختم ہونے والا ہے, افق سے سورج طلوع ہو گیا ہے اور گراں خوابی کا یعنی گہری نیند کا دور گزر گیا ہے. عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا, سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارابی, اور عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی. یعنی مومن کو شکوہ ترکمانی, ترکوں جیسی شان و شوکت, ہندوستانیوں جیسی ذہانت ذہن ہندی اور نطق عربی اور عربوں جیسا نطق, عربوں جیسی زباندانی نصیب ہونے والی ہے دوبارہ. اور اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل نوارا تلخ ترمیزن جو ذوق نغمہ کامیابی. تو اس قسم کی یہ جو سارے اشعار ہیں ان میں اقبال نے رجائیت کا اور آپٹمزم کا اظہار کیا ہے, اور پھر یہ کہا ہے کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے, یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا. کتاب ملت بیضا بڑی بلیغ ترکیب ہے. اس ترکیب کے ذریعے اقبال نے یہ کہا ہے, ملت بیضا کی ترکیب اقبال بالعموم مختلف مقامات پر استعمال کرتے رہتے ہیں. جو ہے وہ قائم ہو رہا ہے. تو یہ نظم جو ہے اس کا اسلوب بھی بہت زیادہ دیتا ہے. پھر آگے تہذیب جدید پر تنقید کا موضوع ہمارے سامنے آ گیا ہے. تہذیب حاضر اور مسلمان اور جدید تعلیم, اس حوالے سے بھی اقبال نے اس دور میں گفتگو کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حرارت ہے بلا کی بادہ تہذیب حاضر میں, بھڑک اٹھا بھبوکا بن کے مسلم کا تن خاکی. تو مغربی تہذیب کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے. جو روحانی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے مغربی تہذیب کی جو خرابیاں ہیں تو وہ اقبال نے بیان کی ہیں, اجاگر کی ہیں. پھر اس دور کا جو اہم موضوع ہے وہ عشق رسول اور اسلام سے محبت کا موضوع ہے. یہ موضوع اقبال کی شاعری کا مرکزی موضوع ہے. اسلام سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے عشق. اس حوالے سے دور میں اقبال کی جو اردو نظمیں ہمیں ملتی ہیں ان میں اہم نظمیں یہ ہیں کہ ایک حاجی مدینے کے راستے میں, اور حضور رسالت مآب میں, اور شفا خانہ حجاز. اب ان نظموں پہ اگر ہم طائرانہ نظر ڈالیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے ایک حاجی مدینے کے راستے میں جو نظم آتی ہے, اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس دور میں
یہ خبریں آ رہی تھیں کہ جو حاجی بھی مدینہ منورہ کی طرف جاتے ہیں تو مدینہ منورہ کے راستے میں کچھ لٹیرے جو ہیں وہ کھڑے ہو کر ان حاجیوں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ان سے نقدی اور مال و اسباب چھین لیتے ہیں اور ان کو زخمی بھی کر دیتے ہیں اور قتل بھی کر دیتے ہیں. تو یہ صورتحال جو تھی تو اس سے اقبال نے انسپائر ہو کر اور اثر لے کر یہ نظم تحریر کی ہے اور کہا ہے کہ قافلہ لوٹا گیا صحرا میں اور منزل ہے دور، اس بیاباں یعنی بحر خوش کا ساحل ہے دور، ہم سفر میرے شکارے دشنئے رہزن ہوئے، بچ گئے جو ہو کے بے دل سوئے بیت اللہ پھرے. یعنی بعض لوگ بے دل ہو کر جب لٹیرے حملہ آور ہوتے ہیں تو رہزن حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ اپنا رخ مدینہ منورہ سے پھیر کر مکہ مکرمہ کی طرف کر لیتے ہیں اور مدینہ منورہ کی زیارت جو ہے اس کا ارادہ ترک کر لیتے ہیں. لیکن بعض ایسے بھی ہیں کہ جو کسی قسم کے خطرے کی پرواہ نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ درگاہ رسالت مآب پہ حاضری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضری جو ہے وہ نہ ہوئی تو بات نہیں بنی. تو اس حوالے سے انہوں نے یہ لکھا ہے اقبال نے کہ اس بخاری نوجوان نے کس خوشی سے جان دی، موت کے زہراب میں پائی ہے اس نے زندگی. اور اس کے لیے کیا تھا کہ خنجر رہزن اسے گویا ہلال عید تھا، ہائے یثرب دل میں لب پر نعرہ توحید تھا. خوف کہتا ہے کہ یثرب کی طرف تنہا نہ چل، شوق کہتا ہے کہ تو مسلم ہے بے باکانہ چل. اور پھر اس کا جذبہ انہوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ بے زیارت سوئے بیت اللہ پھر جاؤں گا کیا، عاشقوں کو روز محشر منہ نہ دکھلاؤں گا کیا. تو اقبال کے دل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو محبت تھی اور جو عشق تھا وہ جذبہ ہمیں اس نظم کے ایک ایک لفظ سے اور ایک ایک مصرے سے ہمارے سامنے آتا ہے اور اس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد حضور رسالت مآب میں اقبال نے ایک واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آئے رحمت میں لے گئے مجھ کو، اور پھر کہا حضور نے کہ اے اندلی بے باغ حجاز. یعنی حضور نے فرمایا کہ تم ہمارے لیے کیا لائے ہو. تو اس کے مقابلے میں شاعر یعنی اقبال کہتا ہے کہ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالہ و گل ہے ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آبگی نہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی. اور وہ آبگینہ کیا ہے؟ وہ آبگینہ یہ ہے کہ جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. جنگ طرابلس کی طرف اقبال نے اشارہ کیا ہے کہ ان شہیدوں کا لہو میں درگاہ رسالت مآب میں تحفے کے طور پر، نظر کے طور پر لایا ہوں. تو یہ نظم بھی اس میں جو مسلمانوں کے حالات تھے ان کو اقبال نے بڑے دردناک انداز میں درگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا ہے. اور پھر شفاخانہ حجاز، یہ جو نظم ہے اس نظم کا انداز جو ہے اس میں بھی محبت اور عشق بھرا ہوا ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مجھے کسی نے کہا کہ جدہ میں یا مملکت سعودی عرب میں ایک بہت جدید ہسپتال قائم ہو رہا ہے. تو اس سے اقبال نے یہ شاعرانہ مضمون اخذ کیا کہ ایک پیشوائے قوم نے اقبال سے کہا کھلنے کو جدہ میں ہے شفاخانہ حجاز، ہوتا ہے تیری خاک کا سنتا ہے تو کسی سے جو افسانہ حجاز، ہوتا ہے تیری خاک کا ہر ذرہ بے قرار، سنتا ہے تو کسی سے جو افسانہ حجاز. تو مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ نوید سنائی سنانے والے نے کہ شفاخانہ حجاز، حجاز میں شفاخانہ گل رہا ہے. تو شاعر یعنی اقبال اس کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ اوروں کو دے حضور یہ پیغام زندگی، میں موت ڈھونڈتا ہوں زمین حجاز میں. آئے ہیں آپ لے کے شفا کا پیام کیا، رکھتے ہیں اہل درد مسیحا سے کام کیا. اوروں کو دے حضور یہ پیغام زندگی، میں موت ڈھونڈتا ہوں زمین حجاز میں. یعنی میرے لیے تو حجاز کی سرزمین پر موت بہت بڑی سعادت ہے، آپ پیغام زندگی جو ہے یہ کسی اور کو دیں. تو یہاں پر بھی اقبال کے دل میں جو عشق رسول کا جذبہ تھا وہ عیاں ہوتا ہے ان اشعار سے. پھر اقبال کی شاعری کے دور میں ان کا جو کلام ہے اس میں مختلف شخصیات کے حوالے سے بھی ہمیں کئی نظمیں ملتی ہیں. ان میں بلال ہے، صدیق نظم ہے، فاطمہ بنت عبداللہ ایک نظم کا عنوان ہے، رام ہے، نانک ہے،
اور والد مرحومہ کی یاد میں۔ نظم بلال میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اقبال نے بہت عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ اس کا میں آخری شعر ہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ صدیق نظم میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ نظم لکھی گئی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں مال دینے کا حکم دیا صحابہ کو، تو صحابہ اپنی اپنی استعداد کے مطابق مال لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لائے، لیکن صدیق اکبر اپنے گھر کا سب کچھ لے کر آئے۔ اور جب حضور نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، تو حضرت صدیق اکبر کا جواب یہ تھا کہ ان کے لیے آپ کی محبت جو ہے وہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار۔ وہ کیا کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا کہ میرے لیے اور میرے اہل خانہ کے لیے آپ کی محبت اور آپ کے ساتھ تعلق ہی کافی ہے۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ اس نظم کا آخری شعر ہے۔ پھر فاطمہ بنت عبداللہ، یہ ایک عرب لڑکی تھی جو جنگ طرابلس میں مسلمان فوجیوں کو، مسلمان مجاہدین کو، غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی تھی۔ تو اس سے اقبال نے بہت زیادہ عقیدت اور محبت کا اظہار کیا ہے، اور اس کی جو قربانی ہے اس کو سراہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی، یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفرین شوق شہادت کس قدر۔ تو یہ اس نوجوان لڑکی کہ جو جنگ طرابلس میں مسلمانوں غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہو گئی تھی، اس کا ذکر اقبال نے کیا ہے۔ تو یہ شخصیات کے حوالے سے نظمیں ہیں۔ پھر غیر مسلم شخصیات میں اقبال نے رام کا ذکر کیا ہے، نانک کا ذکر کیا ہے، گرو نانک کا۔ رام کا ذکر کرتے ہوئے اقبال نے رام کو امام ہند کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ لبریز ہے شراب حقیقت سے جام ہند، سب فلسفی ہے خطہ مغرب کے رام ہند، اور اس دیس میں ہوئے ہیں ہزاروں ملک سرشت، مشہور جن کے دم سے ہے دنیا میں نام ہند، ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند۔ اور پھر رام کی خوبیاں جو ہیں، رام چندر جی کی خوبیاں جو ہیں، وہ اقبال نے آخری نظم میں، آخری شعر میں یہ بیان کی ہیں کہ تلوار کا دھنی تھا، شجاعت میں فرد تھا، پاکیزگی میں جوش محبت میں فرد تھا۔ پھر نانک یعنی گرو نانک کے حوالے سے جو نظم ہے، اس میں اقبال نے یہ کہا کہ آہ شودر کے لیے ہندوستاں غم خانہ ہے، درد انسانی سے اس بستی کا دل بیگانہ ہے، برہمن سرشار ہے اب تک مئے پندار میں، شمع گوتم جل رہی ہے محفل اغیار میں، بت کدا پھر بعد مدت کے مگر روشن ہوا، نور ابراہیم سے آذر کا گھر روشن ہوا۔ کیسے روشن ہوا؟ جب گرو نانک بندریام پہ آئے، پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ یہ مرد کامل جو ہے، یہ گرو نانک کے ساتھ کو خراج عقیدت جو ہے وہ اقبال نے پیش کیا ہے۔ تو اقبال نے مسلم شخصیات ہی نہیں، غیر مسلم شخصیات میں بھی اقبال کو جہاں خوبیاں نظر آئی ہیں، تو اقبال نے بغیر کسی مذہبی تعصب کے ان کو بھی بیان کیا ہے۔ اور پھر شخصیات کے حوالے سے ایک بڑی اہم نظم والدہ مرحومہ کی یاد میں ہے، وہ بھی بانگ درا کے اسی حصے میں شامل ہے۔ علامہ اقبال کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو والدہ کی وفات پر اقبال نے ایک مرثیہ لکھا، بہت ہی سوز و گداز سے بھرپور مرثیہ ہے۔ اس میں اقبال اپنی والدہ محترمہ سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کا ایک حصہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں اقبال کہتے ہیں کہ کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، خاک مرقد پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، تربیت سے تیری
میں انجم کا ہم قسمت ہوا، تربیت سے تیری میں مہو انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا، دفتر ہستی میں تھی زرعی ورق تیری حیات، تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات، عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ تو وہ جواں قامت میں ہے جو صورت سرو بلند، تیری خدمت سے ہوا جو مجھ سے بڑھ کر بہرمند۔ تو یہ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ اقبال نے بے پناہ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا ہے، اور اپنے اس دکھ کو کہ جو ان کی وفات پر ہوا ہے اس کو اقبال نے لفظوں کا جامہ پہنایا ہے۔ اس کے علاوہ اقبال کے کلام کے یا اقبال کی شاعری کے اس دور میں ہمیں اور بھی کئی شخصیات پر نظمیں ملتی ہیں۔ مثلا عرفی پر انہوں نے نظم لکھی ہے، مرزا غالب پر انہوں نے نظم لکھی ہے، آرنلڈ پر انہوں نے نظم لکھی ہے، شیکسپیئر پر لکھی ہے، اور اس طرح کی اور بھی کئی شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں اقبال نے نظمیں لکھی ہیں۔ جیسے شاہ دین ہمایوں کے بارے میں بھی انہوں نے نظم لکھی ہے، تو جو ہندوستانی مسلمانوں کے ایک میں بڑے سرکردہ لیڈر تھے اور اقبال کے دوست تھے اور قانون دان تھے۔ تو یہ اقبال کی شاعری کے تیسرے دور کا ایک مختصر احوال تھا۔ اس کے بعد ان کی شاعری کے چوتھے دور پر آئندہ لیکچر میں روشنی ڈالی جائے گی۔ خدا حافظ۔